کہ جس بندے نے میرا طریقہ اختیار نہ کیتا ہون تے دین آسان ہی بنا ہے۔ کھولو موبائل گوگل کڈو تے اوتھے جناب لکھو ہر حدیث تواڈے سامنے آ جائے گی۔ ریسرچ مارو دین تے، او دین تے ریسرچ مارو، دین تے سنت دے مطابق عمل کریا کرو۔ بندہ کرو آئے ٹائم لگائے وضو کرے نماز پڑھے، جے او دا وضو بھی سنت دے مطابق نہ ہوئے، او دی اذان بھی سنت دے مطابق نہ ہوئے، تے پھر فائدہ کیے کرو نکلندہ۔ جنی دیر تک سنت والا طریقہ نہیں اپنایا جائے گا بندے دا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے اللہ دا قرآن کہہ رہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی ذکر و وظائف تجلیات نظر و نیاز یکتائی تنہائی اور بادشاہی صرف اللہ دی ذات اقدس و مقدس واسطے خاص۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء نیر بطحا انجم طٰہٰ جناب محمد الرسول اللہ۔ آپ سب کو بند کرو۔ بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام معزز سامعین اور معزز سامعات، دین اسلام رب العالمین نے نازل فرمائے اور
دین اسلام دے مکمل احکام مکمل افعال اور نہ دا طور طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان تو نازل فرمائے کہ ان اعمال نو ان افعال نو اس انداز نال اپنانا کرنا ہے۔ دین اسلام دا اہم رکن نماز ہے اور نماز کدوں قبول ہوئے گی؟ جدوں طہارت تو لے کے دے پڑھن تک مکمل سنت دے مطابق ادا کیتی جائے۔ جس آیت مقدسہ مطہرہ معلہ نو میں تلاوت کیتے ایدے اندر رب العالمین نے مومنین نو متنبع فرمایا ہے کہ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اللہ اور دے رسول دی اطاعت کرو وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ تے اپنے اعمال نو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ اور جیڑی حدیث میں تلاوت کی تھی سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے صلو کما رأیتمونی اصلی، محبوب نے فرمایا ہے جویں نماز مینوں پڑھ دیاں ویکھے ہے اوویں نماز پڑھو۔ آقا علیہ السلام یا محبوب دے صحابہ نو اساں نے نماز پڑھ دیا نہیں ویکھیا، مراد کیے اگر صحابہ جیسی نماز چاہتے ہو، محبوب جیسی نماز چاہتے ہو، پھر وہ نماز تو انہوں بخاری بچوں ملے گی، صحیح مسلم بچوں ملے گی، ابو داود اور ترمذی بچوں ملے گی، نسائی بچوں ملے گی، کسے باشد احادیث دیاں جڑیاں مستند کتاباں نے اونا بچوں ملے گی۔ اے دے تو مراد ہے یہ صلو کما رأیتمونی اصلی کہ نماز ہوئے پڑھو جمیں محبوب نے پڑھی تو دے صحابہ کرام نے پڑھی ہے۔ اللہ اللہ کیوں؟ قیامت دا دن ہوئے گا، سب تو پہلے سوال نماز دا ہوئے گا، اور نماز ہوئی قابل قبول ہوئے گی جڑی سنت دے مطابق ہوئے گی۔
اللہ دا قرآن اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان اعلان کر رہے ہیں. فرمایا ان اولا ما یحاسب الناس یوم القیامت من اعمالہم الصلاۃ، قیامت دے دن جڑے اللہ نے سوال کرنے نے انہاں سوالاں وچوں سب تو پہلا سوال نماز دا بھی ہے. اللہ پاک نے نماز دے متعلق سوال کرنا ہے، نماز دے متعلق پوچھنا ہے. اللہ اللہ میرے معزز سامعین، جدو نماز واسطے بلایا جاندہ ہے سب تو پہلے مؤذن اذان کہندا ہے، اور اذان میرے محبوب علیہ السلام دا بلکہ امت محمدیہ دا بہترین تے افضل طریقہ مسلمانوں نماز واسطے عبادت واسطے اکٹھا کرنا. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دو مؤذن سن، سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے دو مؤذن سن میرے محبوب علیہ السلام دے. سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے نماز فجر سکھلائی سی. نماز فجر میرے پیارے محبوب علیہ السلام دی اذان فرمایا اے 19 کلمات مشتمل، کنے 19 کلمات مشتمل، اور فرمایا فجر دی تکبیر یعنی اقامت اے 17 کلمات مشتمل. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نو دوری اذان سکھلائی. اور دوری اذان کنوں کہا جاندہ ہے؟ فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر تو لے کے اشہد ان محمد رسول اللہ تک پڑھ کے دوبارہ پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ تو لے کے اذان اگے مکمل کر دینی ہے. اینو دوری اذان کیا جاندہ ہے. ساڑھے معاشرے دے اندر ایسے لوگ موجود نے جڑے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس سنت اس حدیث تا کلی طور تے انکار کر دینے. او آندے نے جناب دوری تکبیر اقامت ہے وے لیکن دوری اذان کوئی نہیں. اٹھاؤ صحیح بخاری، اٹھاؤ مسلم، اٹھاؤ جناب کتابہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اے حدیث ابو داؤد دے اندر کتاب الاذان دے اندر موجود ہے. صحیح مسلم دے اندر باب صفت الاذان دے اندر موجود ہے. صحیح ترمذی دے اندر اے حدیث موجود ہے. اور فجر دی اذان دے اندر میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ
حی علی الفلاح تو بعد نہ کلمات سکھلائے نے الصلاۃ خیر من النوم، نماز دین تو نماز نیم تو بہتر افضل ہے، اللہ اللہ۔ اور پھر اگر بارش ہو جائے، ایسا رستہ بن جائے بندہ نہ آ سکے، طوفانی بارش ہو جائے، میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اذان جیڑی مرضی ہوئے، حیا علی الفلاح تو بعد کی پڑھنا ہے، الا صلو فی الرحال، بھی جتھے جتھے ہے اوتھے اوتھے ہی نماز ادا کر لو۔ شریعت نے آسانیاں رکھیاں نے، اللہ اللہ۔ اور جناب اذان دوری ہوئے تے تکبیر بھی دوری کہی جاندی ہے، اذان اکاری ہوئے اور اکاری اذان میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھلائی ہے۔ اے جڑی عام اذان پڑھی جاندی ہے اور اے نال اکاری اقامت پڑھی جاندی ہے، اذان دوری ہوئے تے تکبیر دوڑی پڑھی جاندی ہے، اور اذان اکاری ہوئے تے تکبیر بھی اکاری پڑھی جاندی ہے۔ اللہ اللہ، اے وے صحیح سنت دا طریقہ ہے میرے معزز سامعین۔ اذان پڑھنے والا میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ اذان پڑھدا ہے تے پھر اذان سنن والا ہے، اذان پڑھنے والے دا پورا مکمل جواب دیندا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے فرمایا کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بلال ینادی فلما سکت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال مثل هذا یقینا داخل الجنت۔ نسائی دی روایت ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے اسی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سائے تے سیدنا بلال نے اذان پڑھی تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا فلما سکت، خاموش ہو گئے۔ جدو سیدنا بلال نے اذان پڑھی آقا خاموش ہو گئے، امت نو بھی حکم دیتا اذان شروع ہو جائے تے خاموش ہو جائے۔ تے میرے آقا نے پھر کی فرمایا ہے، فرمایا قال مثل هذا، قال مثل هذا، اے او نیکیاں نے، اے او اجر جدا کوئی پار لگدا، جدی کوئی قیمت خرچ ہوندی نہیں ہوندی۔ میرے محبوب نے فرمایا قال مثل هذا یقینا، جس بندے نے مؤذن دی اذان دا جواب دے دیتا ہے، جویں مؤذن کہہ رہا ہے اوویں او دا جواب دے رہا ہے، لیکن جدو حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کہنا ہے، مؤذن کہے گا نا اے الفاظ تے سنن والا کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔
فرمایا بقیہ تمام مکمل اذان دے کلمات اسی طرح ہی جواب دینا جویں جویں مؤذن پڑھ رہا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ جواب دے گا فرمایا یقیناً داخل الجنہ، وہ بندہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ اللہ میرے معزز سامعین، اس اذان نو سنن والا ہے، فرمایا جڑا پڑھن والا تے سنن والا ہے، اگر سنن والے نے مکمل اطمینان دے نالوں میں جواب دیتا ہے تے رب العالمین نے انہاں دوواں نو اکو جہا برابری ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اتھے لڑتے نے جناب مینوں اذان نہیں پڑھن دیتی، میں کر دیاں گا وہ کر دیاں گا، حالانکہ سارا عمل جیڑا ہے نیت تے وے۔ تو اذان سن کے جواب دے دے تے میرا رب تینوں برابر دا شریک کر چھڑے گا۔ اللہ اللہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ اذان پڑھدا ہے ایدی آواز جتھوں جتھوں تک جاندی ہے، آدھی آواز جنات سندے نے، انسان سندے نے، کائنات دی ہر چیز سندی ہے۔ فرمایا قیامت والے دن یہ دے حق دے اندر گواہی دین گے، اے دے حق دے اندر گواہی دیں گے۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آپ فرمان دینے قیامت دا دن ہوئے گا جڑا مؤذن نہ مؤذن اذان پڑھنے والا ہے اے دی گردن سب تو اونچی ہوئے گی۔ فرمایا جی میں دنیا تے اللہ دے نام نو بلند کردہ رہا ہے، قیامت والے دن اللہ مؤذن لوگاں دی گردن نو بلند کر دے گا، عام لوگاں تو اے بندہ بلند نظر آئے گا۔ اللہ اللہ۔ اور ایک اور فضائل فضیلت سن لو اذان دی، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آپ بیان کر دینے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ۔ فرمایا جڑا بندہ مؤذن نو سندا ہے تے او دی مثل کلمات کہندا ہے، ثم صلوا علیہ، پھر میرے تے درود پاک پڑھدا ہے۔ اور درود پاک پڑھن دا طریقہ ہے میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے، حدیث تو معلوم ہوندا ہے پہلے اذان پڑھنی ہے تے پھر درود پڑھنا ہے۔ کیوں بھئی پپلی والے ایویں ہی ہوندا ہے؟ ہاں آندے نے پہلے درود تے پھر اذان ہے تے جدی دلیل کوئی نہیں، دلیل اپنے کولوں ہی بنائی ہے۔ حالانکہ حدیث اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ۔ اللہ اللہ درود بھی کیڑا پڑھنا ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول درود کیڑا پڑھنا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید
مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ کے نہ درود ابراہیمی۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے فرمایا پھر تسی پڑھنا اللہم رب هذه التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اے جے صحیح الفاظ تے ویچ یارہ نے اضافہ کیتا ہے، حدیث بدلی ہے، دعا بدلی ہے۔ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَ، نہ کسے تاریخ دی کتاب دے اندر، نہ کسے حدیث دی کتاب دے اندر، نہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا ہے۔ اور یارو جس بندے دی اذان صحیح نہیں، اذان دے اندر اضافہ ہو گیا ہے، دعا دے اندر اضافہ ہو گیا ہے، او دی نماز کیسی ہوئے گی؟ اللہ اللہ ذرا غور کر دے جاؤ۔ فرمایا جیڑا بندہ اذان تو بعد درود پاک پڑھدا ہے پھر اے دعا پڑھدا ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا حلت لہو شفاعتی، حلت شفاعتی یوم القیامتی، فرمایا اس بندے تے میں محمد دی شفاعت لازمی ہو گئی ہے۔ حلت شفاعتی یوم القیامہ، شفاعت لازمی ہو گئی ہے، حلال ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ اذان ہو گئی ہے، ہن تیاری جناب مسجد دی طرف ہو رہی ہے۔ مسجد دی طرف آن والا نمازی فرمایا اینو پاک ہونا چاہیے ہے، ایدہ جسم بھی پاک ہونا چاہیے ہے، ایدہ لباس بھی پاک ہونا چاہیے ہے، اور جس مقام تے نے نماز پڑھنی ہے مقام بھی پاک ہونا چاہیے ہے، ایدے خیالات بھی پاک ہونے چاہیے نے، ایدے تصورات بھی پاک ہونے چاہیے نے، ایدہ عقیدہ بھی پاک ہونا چاہیے ہے، ایدہ عقیدہ بھی پاک سے منصح ہونا چاہیے ہے۔ اللہ اللہ مسجد اندر داخل ہو گیا ہے، اور جناب مسجد اندر داخل ہویا ہے تے دعا پڑھی، حالانکہ وضو جڑے نا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے، وضو کرو کر کے آؤ تاکہ جننے قدم چل کے آؤ گے اللہ پاک انہیں قدم نیکیاں عطا کر دے گا۔ اللہ اللہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وضو شرط نماز دی، اللہ کیونکہ قرآن دی نص ہے، قرآن کہہ رہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔
وضو کرنا ناسے اللہ اللہ تے میرے معزز سامعین وضو پانی نال کرنا ہے اگر پانی میسر نہ ہوئے شریعت نے پھر آسانی دے دیتی ہے فرمایا پھر تیمم کر لو اللہ دا قرآن کہہ رہا فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا فرمایا اگر پانی نہ ملے تے پھر فرمایا تیمم کر لو اللہ اللہ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بھی دس دیتا تیمم دا ہے پہلے تیمم دا طریقہ سن لو پھر وضو وال چلنے آئے اللہ اللہ میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو اللہ دے پاک پیغمبر نے سفر دے اندر بھیجے آئے تے سفر دے اندر گئے نہ تے رستے دے اندر جنبی ہو جاندے نے اللہ احتلام ہو جاندا ہے تے صحابی پریشان ہو جاندا ہے پانی نہیں ملدا ہے اللہ اللہ ہون کی کردے نے جناب کپڑے اتار کے نہ اوتھے جڑی مٹی پئی سی مٹی دے اوپر انہاں نے لیٹنا شروع کر دیتا ہے جویں جانور لیٹ دینا ہے لیٹ لیٹ کے سارا جسم جناب مٹی نال بھر لیا ہے اپنے جسم نو چاڑ کے کپڑے پا کے نماز پڑھ لئی تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائے نہ آ کے دسیا حضور میرے نال تے اے ہویا ہے تے میں اس طرح کیتا ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے صحابی نو دسیا ہے فرمایا وَزَارَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فنظف يديه فمسح وجهه وكفيه اللہ اللہ اے جے سنت طریقہ ہے فرمایا جدو بندہ عقل تسلیم کرے نا عقل دی گل منے پھر بندہ تنگ ہوندا ہے اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اے میرے صحابی تو جنبی ہو گیا ہے اس غلاظت نو صاف کر لیندو تے اے طریقہ اختیار کر لیندو فرمایا اپنے دوویں ہاتھ زمین تے مار دو اپنے دوویں ہتھاں نو زمین تے مار کے چاڑ کے نہ تے اے جناب اپنے ہتھاں نو اس طرح کر کے تے ایویں جناب چہرے تے مار لیندے اللہ تیرا تیمم ہو جاندا ہے اور میں اج ایک حدیث دے اندر پڑھ رہا سا اگر 10 سال پانی نہ ملے اسی طرح ہی تیمم نال تسی نماز ادا کر سکتے ہو اللہ اللہ عقل نہیں جے عقل دی منیے تے پھر سیدنا عمار تواں لیٹنا پیندا ہے کیوں بھائی ہاں لیٹ سکتے ہو ہاں دین دیاں بڑیاں برکتاں نے سنت دیاں بڑیاں برکتاں نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابی نو طریقہ دسیا ہے امت واسطے آسانی بن جاندی ہے اللہ اللہ ہن جناب وضو واسطے بیٹھنا ہے تے سب تو پہلے نہ مسواک کرنی کی کرنا ہاں مسواک کرنا سنت ہاں اسی برش رکھے نے چلو بندہ جدید طریقہ استعمال کر لوے لیکن سنت کی ہے
مسواک میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد واسطے اٹھ دے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے فرمایا کان النبی ایزا قام للتہجد تہجد اللیل یسوس فاہ بالسواک صحیح بخاری مسلم دی روایت ہے آپ فرماتے نے میرے آقا تہجد دی نماز واسطے اٹھ دے تے پہلے مسواک کر دے اللہ اللہ مسواک کر دے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب فرمایا جڑا بندہ مسواک کردا ہے اللہ پاک اس بندے تے راضی ہو جاندا ہے مسواک تو کرنا ہے منہ تیرا صاف ہو جاندا ہے تے راضی کون ہوندا ہے وہ اللہ نو تے راضی کرنا ہی سوکھا ہے ہاں بھائی مسواک کرو گے اگے تو اور فرمایا جڑا بندہ مسواک والا وضو کر دینا ہے عام نماز نالو 27 درجے ثواب زیادہ ہے اللہ اور میرے محبوب نے لازمی قرار کیوں نہیں دیتی فرمایا لولا انا اشک علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء بالسواک عند کل صلاۃ صحیح بخاری اور مسلم دی روایت ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے میں اپنی امت مشقت نہیں ڈالی مشقت نہیں ڈالی کہ فرمایا کسے ویلے مسواک نہ ملے تے فرمایا نماز تاخیر ہو جائے اللہ اللہ آؤ میرے معزز سامعین وضو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے فرمایا سیدنا عثمان سیدنا عمران نے ویکھیا تے فرمایا آپ نے وضو کیویں کیتا ہے فرمایا فافرغ علی کفی ثلاث مرات فغسلہما ثم ادخل بیمینہ فی الاناء فمزمز واستنشر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب صحیح مسلم دے اندر طریقہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھلایا ہے سیدنا عمران بیان کرنے والے نے کہ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے اعضاء تین واری توئے 3 دفعہ ہاتھ دھونے نے
اور اچھی طرح ہوتونے نے خلال کر کے تے خلال ہاتھ تو پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. جڑا بندہ لا وضو بسم اللہ ہے، جڑا بندہ نہیں بسم اللہ پڑھدا او دا وضو کوئی نہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا 3 دفعہ ہاتھ دھونے نے، پھر 3 دفعہ کلی کرنی ہے، پھر جناب 3 دفعہ نک دے اندر پانی پانا. لیکن افضل حدیث ہے کہ اپنے چلو دے اندر پانی لو، ادھا پانی منہ دے اندر تے ادھا نک دے اندر. صحیح بخاری دی روایت ہے، اور اے جڑی روایت نا 3 دفعہ یہ بھی مل دی ہے، لیکن افضل طریقہ ہے وہ ادھا پانی منہ دے اندر تے ادھا نک دے اندر. فرمایا پھر 3 دفعہ چہرہ دھونا ہے، 3 دفعہ چہرہ دھونا ہے. اگر داڑھی ہے تے اچھی طرح خلال کرنا ہے تاکہ جڑاں تک پانی پہنچ جائے. دوجیاں نو تے سوکھا ہے نا کام. دعا کرو اللہ رکھن دی توفیق عطا فرمایا 3 دفعہ چہرہ تے پھر 3 دفعہ بازو دھونے نے. کئی دوست نا ویکھی دا وضو کر دیا، وہ پہلے ایک کری چنگی طرح بازو گلا کر لیندے نے، پھر 3 شرطاں پو 1 2 3. یہ ہن 3 ہری ہو گیا کہ 4 ہری؟ بول دے نہیں یار، 4 ہری ہو گیا نا. ہن جڑا بندہ وضو دے اندر زیادتی کر جاندا ہے، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا فقد عصا وقد تعدى وقد ظلم. ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، مسند احمد دی روایت ہے. فرمایا جڑا بندہ وضو دے اندر زیادتی کر گیا، حد تجاوز کر گیا، ظلم کر گیا. ہن جڑا وضو اندر ہی زیادتی تے حد تجاوز تے ظلم کر گیا او دا وضو کیسا ہو؟ ہن کئی بندے عادی نے، او پھر انہاں نو مشورہ دئی دا بھی آ کرن دا تو عادی ہے تے اے نہ کریا کر، بھی اے پانی لے لیا اچھی طرح مل لیا، پھر پانی لے لیا اچھی طرح مل لیا. 3 دفعہ، 1 واری دھو سکتے ہو، 2 واری دھو سکتے، 3 واری کوئی شرط نہیں. 3 تے میرے محبوب نے حد دسی ہے کہ 3 تو ود آزاد دھونے نہیں دھونے. اسی طرح فرمایا 3 دفعہ پیر دھونے نے. اور سردی دے اندر نا آزاد مل کے اچھی طرح ہاتھ مارنا چاہیے. جسم خشک ہوندا ہے تے پانی پہنچدا نہیں، بدو بدی جڑا جسم خشک رہ جاندا ہے. اس واسطے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا ہے، فرمایا جس بندے دا وضو والا کوئی بھی عضو خشک رہ گیا او دا وضو ہونا، او دا وضو کوئی نہیں، تے وضو نہیں تے نماز بھی کوئی نہیں. ان وضو مکمل کر لیا ہے. فرمایا وضو تو بعد دعا پڑھنی ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، فرمایا دعا پڑھنی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تے آسمان تو آواز آمدی الا فتحت لہو ابواب الجنہ. اے میرے بندے تو وضو سنت دے مطابق پڑھ لیا کر لیا ہے، اور اے دعا بھی سنت دے مطابق پڑھ لیو، میں رب نے تیرے واسطے 8 جنت دے دروازے کھول دیتے نے. ہن کئی بندے وضو تو بعد اے انگل چک لیندے، کئی منہ ہی اتاں چک لیندے، یہ کوئی ثبوت نہیں.
اگر کسی کو ہے تے مینوں بھی بخا دے تاکہ میں بھی عمل کر لواں صرف دعا پڑھنی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آسمان تو آواز ہم دیئے اللہ فتحت لہو ابواب الجنت جنت السمانیت یدخل من ایوہا شاء مسند احمد صحیح مسلم ابو داود اور ترمذی دے اندر اے حدیث موجود ہے ادھے نال ایک اور حدیث میرے محبوب نے دسی ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین وضو مکمل ہو گیا ہے میرے رب نے اپنے بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے اللہ اللہ میرے معزز سامعین ہن غور تسی کرنا ہے جنی دیر تک طریقہ استعمال نہیں کیتا جائے گا سنت دا ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس فہو رد فرمایا کہ جس بندے نے میرا طریقہ اختیار نہ کیتا ہونتے دین آسان ہی بنا اے کھولو موبائل گوگل کڈو تے اوتھے جناب لکھو ہر حدیث تواڈے سامنے آ جائے گی ریسرچ مارو دین تے او دین تے ریسرچ مارو دین تے سنت دے مطابق عمل کریا کرو بندہ کرو آئے ٹائم لگائے وضو کرے نماز پڑھے جے او دا وضو بھی سنت دے مطابق نہ ہوئے او دی اذان بھی سنت دے مطابق نہ ہوئے تے پھر فائدہ کیے کرو نکلندہ جنی دیر تک سنت والا طریقہ نہیں اپنایا جائے گا بندے دا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا اس واسطے اللہ دا قرآن کہہ رہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اللہ مینوں اور تینوں سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے